جب انسان کو دنیا کی طلب تھکا دیتی ہے نا، تو وہ اسے اپنی تلاش کا پتہ بتا دیتا ہے۔ وہ رسوا نہیں کرتا زمانے کی طرح، وہ اپنے در پر آنے والوں کو تھام لیتا ہے۔ وہ اگر چاہے تو اپنے گناہ گار بندے کو بھی اپنی تلاش کی طلب میں لگا دے۔ اللہ کی نگاہ میں تم اب بھی اس کے لاڈلے ہو نا۔ دنیا کی نظر میں تم پھر کتنے ہی کیوں نہ گناہ گار ہو۔ وہ تو انتظار میں ہے، تمہارے اس کو اس سے کیا غرض ہے کہ پاکیزہ ہو یا داغدار ہو۔ جس کو وہ اپنی جانب لانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کو پھر اس کی نصیب کی دوڑ میں الجھا دیتا ہے۔ جس کو اس نے اپنے قریب لانا ہو اسے دنیا کی اصلیت دکھا کر باقیوں سے فاصلہ بڑھا دیتا ہے نا۔ اگر سجدہ نہ ہوتا تو ہم ان تمام دکھوں میں گھر کر مر جاتے جنہیں ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں کہہ سکتے۔ صلہ بڑھانے کے لیے اللہ انتظار بھی بڑھا دیتا ہے نا، اور تمہیں تو اندازہ بھی نہیں۔ امید رکھو اپنے خدا کے الرحمن ہونے پر، وہ تو ان کو بھی نوازتا ہے نا جو اس کو کبھی پکارا نہیں کرتے۔ کتنے احسان ہے خدا کے ہم پر، کبھی پڑھ کر سورۃ رحمان دیکھنا۔ اللہ آپ کی کوشش، آپ کی مشکلات، آپ کے آنسو دیکھ رہا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ جلد ہی اللہ کے کون کی وجہ سے آپ کی زندگی معجزانہ طور پر بدل جائے گی۔ لوگوں کی باتوں سے کبھی پریشان نہیں ہوتے۔ لوگ تو ہمیشہ تمہیں گرانے میں لگے رہیں گے، ہمیشہ تمہارے زوال کے خواہش مند رہیں گے، لیکن تم نے کبھی ان کی باتیں سن کر ہمت نہیں ہاری۔ وہ اللہ سب دیکھ رہا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تو ان کہیں دعائیں بھی جانتا ہے نا، لیکن اسے پسند ہے جب تم خود اس سے مانگتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے تم میرے لیے وقت نکالو، میں تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دوں گا۔ جب وہ قبولیت کا منصوبہ بنا لیتا ہے نا، تب وہ تمہارے دل سے ان چیزوں کا خیال نہیں نکلنے دیتا جن کے تصور سے تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو۔ حالانکہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، پھر بھی مسلسل اسی دعا کا مانگنا یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے۔ جن ہاتھوں کو تم نے دعا کے لیے اٹھا رکھا ہے نا، ان ہاتھوں میں ایک دن وہ سب ہوگا جس کے لیے تم اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہو، اور وہ تمہارے مقدر کو بدلنے کی گنجائش تب تک رکھتا ہے نا جب تک تمہاری دعائیں اس کی چوکھٹ پر بے بسی سے کھڑی رہتی ہیں۔ اللہ نے چاہا تو وہ سب حاصل ہوگا جو لا حاصل رہا اب تک۔ ایک وہی تو ہے جو نادانیوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ کچھ ٹھوکریں گہری اس لیے بھی ہوتی ہیں تاکہ ہم جان سکیں کہ سب کے بغیر رہ سکتے ہیں ہم، لیکن خدا کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے۔ جب انسان بہت تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرزا جاتی ہے۔ روشنیوں میں تو سب چلتے ہیں ساتھ، مگر اندھیروں میں خدا کے سوا کون ساتھ چلتا ہے ہمارے۔ پھر تمہارا مایوس ہونا تو بنتا ہی نہیں۔ جو چونٹی کی گئی سرگوشی کو بھی سنتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارے آہ پکار کو نظر انداز کر سکتا ہے؟ وہ سسکیاں جو زبان سے نکل کر بھی کان تک پہنچ نہیں پاتی، وہ بھی اس تک پہنچ جاتی ہے نا۔ اللہ کی آزمائش میں جب انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے تو اس کو راحت مل جاتی ہے۔ جو اپنی کھوج میں لگ جائیں تو پھر وہ دوسروں کو کھوجا نہیں کرتے۔ اللہ سے عشق انسان کو اپنی کھوج میں لگا دیتا ہے۔
اللہ ہمارے غموں اور پریشانیوں کو سمجھتا ہے، ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ مایوس نہ ہونا، جن کے لیے مشکل زیادہ ہوتی ہے نا، ان کی طرف سے رب کی محبت اور انعام بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ امید اور بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہمارے صبر اور ایمان کو آزما کر ہمارے لیے بہترین ایمان، بہترین انعام اور فضل کی طرف لے جاتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں اس مقام پر لے آتا ہے جہاں تمہارے پاس کوئی بھی راستہ نہیں بچتا سوائے اس کے جو اللہ کی طرف واپس جاتا ہے، اور وہ یہی راستہ ہے جو سیدھا موضوع کی طرف لے آتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو شیئر کرنا کبھی مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔